اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے سورۃ ملک۔ سورۃ ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور پسندیدہ صورتوں میں سے ایک سورۃ ملک ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی ہی زبردست سنت ہے جو صحیح سند کے ساتھ ہے، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کی، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی پارہ نمبر 29 اور سورت نمبر 67 ہے، اور اسے سورۃ ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک الف لام میم تنزیل یعنی کہ سورت الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے، اور سورت الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک دونوں جو صورتیں ہیں وہ دونوں 30 آیات پر مشتمل ہیں۔ الف لام میم سجدہ جو ہے وہ پارہ نمبر 21 ہے اور اس سورت کا نمبر 32 ہے، اور سورۃ ملک جو ہے وہ پارہ نمبر 29 اور سورت کا نمبر 67 یعنی کہ 67 ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ سورۃ ملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ یہ جو میرا اور آپ کا معاملہ قبر میں ہوگا، اللہ پاک اس میں آسانی پیدا فرمائے، تو قبر میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ جب حساب کا معاملہ سٹارٹ ہوگا تو یہ مردے کے سرہانے کھڑی ہو جائے گی، اور اگر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے رکھے ہم سب پر، اگر کوئی مشکل آئے گی، کوئی پریشانی ہوگی قبر میں سوال و جواب کے سلسلے میں، یا خدا نخواستہ اگر عذاب قبر کا نوٹس آتا ہے یا فرمان آتا ہے تو یہ فٹافٹ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرنا شروع کر دے گی، سفارش کرنا شروع کر دے گی، اس عذاب اور اس کے درمیان رکاوٹ بنے گی، اور اس وقت تک جھگڑا کرے گی جب تک اس کو عذاب قبر سے محفوظ نہ فرما دے۔ اور عذاب قبر کی محفوظ کرنے کے لیے سورۃ ملک کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اپنی نماز میں ایک دعا کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیں، جو ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اے اللہ پاک میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس چیز سے حیا محسوس فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے مجھ سے کوئی دعا مانگے، مجھ سے کسی چیز کی طلب کرے، تو میں اس کو انکار کروں یا اس کو وہ چیز عطا نہ فرماؤں۔ تو اپنی دعاؤں میں ایک تو جنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، ایک یہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، ان دو دعاؤں کو، اور اللہم اجرنی من النار تو انشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ تو ہر مسلمان مانگتا ہی ہے، اللہم اجرنی، بلکہ اللہم اجرنا، اللہم اجرنی کہیں گے تو صرف میرے لیے عذاب دوزخ کے عذاب سے نجات فرما، اور اگر ہم کہیں گے اللہم اجرنا تو اس کا آ جائے گا مطلب کہ ہم سب کو عذاب جہنم کے عذاب سے نجات فرما، اور یہ چیزیں دعاؤں میں شامل کرنے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کا اور میرا معاملہ آسان فرمائے۔ تو اس دعا کو بھی اس کے ساتھ یعنی کہ سورۃ ملک کے ساتھ ساتھ یہ دعا جو ہے یہ نماز میں بھی، اور سورۃ ملک تو یہ ہے نا کہ اس کو آپ عشاء کے بعد یعنی کہ مغرب کے بعد آپ کی عشاء کا ٹائم یعنی رات کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور جو رات کے اذکار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ وہ الف لام میم سجدہ اور الف لام یہ سورۃ ملک کی تلاوت فرماتے تھے، تو آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہو کے پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں اس کے ساتھ اس کو ایڈ کریں تو بھی آپ کی اپنی آسانی کے لیے جیسا آپ کو بہتر لگے، اور تیسرا جب بالکل رات کو سونے لگیں، بستر پہ جانے لگیں تو اس ٹائم بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور فرمان بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم جیسے سست وجود لوگ ہو چکے ہیں کہ ہر چیز میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید ہمارے لیے یہ فرمان کیا تھا کہ اگر آپ کسی وجہ سے رات کے اذکار پڑھنا بھول گئے ہیں یا آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، تو اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے اگر آپ رات کے اذکار کو دوبارہ سے رپیٹ کر لیں یا تلاوت کر لیں تو اللہ پاک آپ کو ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا جیسا سونے سے پہلے یا رات کے اذکار کو آپ روٹین میں پڑھتے ہیں۔
لیکن کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک اگلا دن نصیب فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا، اس کی خبر صرف اللہ کو ہی ہے۔ تو اپنے رات کے اذکار پورے طریقے سے پڑھ کے، اپنے دل کو صاف کر کے، سب کو معاف کر کے پھر آپ کو سونا چاہیے، تاکہ اپنی روٹین آپ اپنے طریقے سے اپنے معاملات کو سدھار لیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بھی آپ کی مدد فرمائے گا اور ثانی پیدا فرمائے گا۔ تو سورہ ملک کی بات ہو رہی تھی کہ یہ عذاب قبر کے ساتھ ساتھ پھر پہلا معاملہ جب ہم ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا معاملہ قبر کا معاملہ ہے۔ اس میں تو یہ انشاءاللہ تعالی اپنی محفوظ فرمائے گی۔ پھر جب حشر کا میدان ہوگا جو کہ بڑا ہی طویل دن ہونا ہے، بڑا ہی سخت دن ہونا ہے، اللہ پاک اس میں بھی سب کے ساتھ آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ تو اس کو جو حشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس میں بھی اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اس کو نجات دلوا کے انشاءاللہ بخشوا کے جنت تک لے جانے کے لیے اس کی منزل بنے گی۔ اب اس کو دیکھنے کے آپ فائدے دیکھ لیجئے، پڑھنے کے فائدے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کی پہلی منزل قبر ہے تو بھی اس کی آپ کے ساتھ سپورٹ ہے، ڈیفنس ہے آپ کے ساتھ، اور اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے تو دوسرا نمبر پہ حشر کا میدان آ گیا اور جو قیامت کا دن ہے تو اس میں بھی آپ کی یہ مدد فرمائے گی۔ اور قرآن پاک اور روزہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ روزہ اور قرآن پڑھنے والے کو یا روزہ رکھنے والا جو انسان ہوگا، جو بندہ ہوگا، اس کے لیے اس کی شفاعت مانی جائے گی۔ روزے کی بھی شفاعت مانی جائے گی، قرآن پاک کی بھی شفاعت مانی جائے گی، اور اگر ہمارے معاملات دنیا داری والے سارے معاملات اور اللہ کے معاملات ٹھیک ہوئے تو انشاءاللہ نبی امت محمدی ہونے کے جو ایڈوانٹیج ہمیں ملے گا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے اللہ پاک ایسے معاملات کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا تعارف کرواتے ہوئے، ہماری شفاعت کرواتے ہوئے کسی قسم کی شرمندگی نہ ہوئے، انہیں کوئی شرمندگی نہ ہو کہ یہ میرا امتی آیا ہے میرے سامنے۔ ایسے معاملات یہ سوچ کے اپنے بہتر کر لینے چاہیے کہ ان کے سامنے ہمارا تعارف امت محمدی کے طور پر ہونا ہے، تو وہ ہمیں اپنا امتی سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے شرمندہ نہ ہو۔ اتنی سے اگر ہم کوشش کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے معاملات واقعی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قرآن اور روزہ ہے یہ لازمی انسان کی، بندے کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائے گا کہ اللہ پاک اس بندے نے دنیا میں میرا اہتمام کیا، مجھے عزت و تکریم دی، مجھے ٹائم دیا، میرے لیے تکلیف سے ہی، میرے لیے تکلف کیا، اور میں اس سے راضی ہوں، تو اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، اس نے مجھے میرا دنیا میں حق ادا کیا ہے۔ اور ایک عام روایت بھی ہے کہ ایک انسان کو ہر سال تقریباً 2 دفعہ قرآن پاک کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور اس کو کمپلیٹ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بس پیج پہ پیج پڑھتے ہوئے آج پہلا پارہ دوسرا پارہ، تھوڑی سی اپنی زندگی میں اتنا ٹائم تو نکالنا چاہیے کہ قرآن ہم سے چاہ کیا رہا ہے، اس کا حق کیا ہے۔ اگر اس کا صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کریں گے تو بے شک خالی الفاظ پڑھنے سے بھی اللہ پاک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ایک ماں جو دنیا میں ہے اس سے 70 گنا زیادہ ماؤں سے پیار کرنے والا ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہ تو بہانے ڈھونڈے گا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے بخش دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دے، دوزخ کے عذاب سے معاف فرما دے۔ جیسے ایک ماں اگر بچے کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے یا وہ اس کی بات نہیں مان رہا یا نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر بھی کوشش کرتے کرتے کوئی نہ کوئی آپشن نکال رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صورت نکال رہی ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد سزا نہ دے یا اس سے ناراض نہ ہو۔ تو اللہ پاک تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ بھی پوری کوشش کرے گا کہ میں اپنے بندے کو بخشواؤں، اس کو جنت میں لے کے جاؤں۔ تو اپنی اس روٹین میں اس کو شامل کریں۔ اگر آپ خود پڑھتے ہیں، آپ کی خود کی روٹین ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے زندگی سے ریلیٹڈ رشتوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، پڑوسیوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ صحابہ کرام تو اسی طرح کرتے تھے کہ خود صحابہ کرام کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فوراً تعمیل کی، اور اپنی تعمیل کرنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے، اور اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو بھی اس چیز میں شامل فرما لیا کرتے تھے۔ جو ان کی اپنی روٹین ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ سارے ان دوستوں کی، جاننے والوں کی روٹین بن جایا کرتی تھی۔ تو ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم عذاب قبر
سے، عذاب جہنم سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والے، ہمارے جاننے والے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، اور اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص خاص رحم اور کرم فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سنورے اور آپ کی آخرت بھی سنورے۔ اللہ حافظ۔